فلا اقسم بالشفق، اس کی نگاہیں ہر وقت یار کے مکھڑے پر رہتی ہے، وہی ہر وقت یار کے مکھڑے کو تکتا رہتا ہے۔ ایسا حسین بنایا تیرے بغیر کلامی توڑ دیا یار، کسی اور کو میں نے دیکھنا ہی نہیں، مکھڑا دیکھنا ہی تیرا ہے۔ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اے میری یار میری نگاہیں تیرے مکھڑے کے بغیر کہیں ٹھہرتی ہی نہیں ہیں۔ میں کس حسین کو دیکھوں؟ مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر کسی اور حسین کا حسن ہمارے سامنے جچتا ہی نہیں ہے۔ ارے صحابہ نے کہا جب میرے آقا کے وصال کی خبر سنی، کوئی باغ میں کھڑا تھا، خبر میری سرکار کا وصال ہوا، کہنے لگا یا اللہ بس یہ میری آنکھیں ابھی ابھی لے لیں، یہ تو مکھڑا مصطفیٰ دیکھنے کی خاطر تو نے عطا کی تھی، اب یار نہیں تو یار کے بغیر کسی اور حسین کو دیکھنا پسند ہی ہم نہیں کرتے۔ اسی وقت اس صحابی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہارے لیے عبادت کی کرنے کی خاطر میں نے توجہ کا ایک مرکز بنایا ہے، تمہارے لیے ایک میں نے قبلہ بنایا ہے، تمہارے لیے خانہ کعبہ بنایا ہے، تم عبادت کرو میری مگر رخ کرو ادھر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت کرو میری مگر اپنا منہ کرو خانہ کعبہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف۔ اے فرشتے عبادت کرو میری مگر رخ کرو بیت المعمور کی طرف۔ اے گھروں بھی تم عبادت کرو میری مگر رخ کرو عرش عظیم کی طرف۔ اے انسانوں زمین پر رہنے والوں تم عبادت کرو میری مگر منہ کرو خانہ کعبہ کی طرف۔ ایک میرا بھی قبلہ ہے، کیا کہا؟ ایک میرا بھی قبلہ ہے، ایک میرے بھی توجہ کا مرکز ہے۔ یا اللہ بتا تیری توجہ کا مرکز کون ہے؟ فرمائے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب سے یار کی تخلیق فرمائی ہے یار کو ہر وقت تکتا رہتا ہوں۔ کبھی وہ صورت ستارے کی شکل میں نظر آتی ہے جبریل کو، کبھی کسی صورت میں نظر آتی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اے میرے یار میں تو ہر وقت تیرا ہی مکھڑا تکتا رہتا ہوں۔ تو جس کے مکھڑے کو تکنا اللہ کی توجہ کا مرکز، اللہ کے دیکھنے کا مرکز، اللہ کی توجہ کا مرکز مکھڑا وہ تو ہے، تو جسے وہ تکتا ہو پھر ہر لمحہ نئی تجلی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ جی ہر لمحہ نئی تجلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر آئیے اگلے حساب سے دیکھیے۔ اما حلیمہ کے پاس جب تک سرکار رہے تب تک اما حلیمہ کہتی ہے مجھے گھر میں کبھی چراغ جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جی برادری کا سردار آیا، خولہ کہنے لگا حلیمہ کیا بات ہے، تو بڑی تنگ دست تھی، کئی کے دن فقر و فاقہ میں رہتی تھی، اب تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، کیا بات ہے؟ اور تیرے گھر میں زیادہ تیل آ گیا ہے کہ ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے یا کوئی بیمار ہے تیرے گھر میں؟ خولہ نے پوچھا، برادری کا سردار آیا، قبیلہ سعد کا سردار، تو سیدہ اما حلیمہ نے کہا نہیں، لا واللہ نوقد نارا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، یہ مکھڑے رتوہار کی روشنی سے میرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے۔ اب اس لیے باہر نہیں نکلتی، پہلے غربت کی وجہ سے نکلا کرتی تھی، اب اللہ نے مجھے امیر کر دیا ہے۔ جب سے یہ مکی بیٹا لے کر آئی ہوں دنیا کی کسی ضرورت کی خواہش نہیں رہی، بس مکھڑا مصطفیٰ تکتی رہتی ہوں، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ ابھی جانے گرامی اب بتائیے اما حلیمہ سعدیہ کے ہاں جو ہے وہ چراغ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، تو لباس تو وہی ہے نا جی۔ پھر دوسری بات سمجھیے ذرا عقلی، یہ ہاتھ ایسے روشنی کے آگے میں کروں تو ہاتھ کا سایہ ہو جائے گا، کیا مانا کہ ہاتھ ہے کثیف روشنی ہے لطیف، تو وہ ہاتھ اس کے لیے پردہ حجاب بن جاتا ہے، وہ روشنی اس بدن کے آر پار
نہیں گزر سکتی جی، اس لیے حجاب ہو جاتا ہے، اس لیے حجاب ہو جاتا ہے۔ تو ذرا آئیے بشریت محمد کو دیکھیے، میرے آقا کا نہ دن کی روشنی میں سایہ ہے، نہ رات کے چاندنی میں سایہ ہے، نہ گھر کے چراغ جلنے کے سامنے سایہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بشریت مصطفیٰ بھی ایسی کمال کی بشریت محمدیہ ہے کہ ایسی لطیف ہے کہ روشنی اس کے آر پار سے گزر جاتی ہے، جب بھی سایہ نہیں ہوتا۔ تو اپنی بشریت کو دیکھ، پھر مصطفیٰ کی بشریت کا اندازہ لگا، کوئی آیات، کوئی روایت، کوئی حدیث ایسی لا کے دکھاؤ کہ نور مصطفیٰ کا سایہ ہوا ہو، میرے آقا کا سایہ زمین پر ہوا ہو۔ پھر ایک بات، دوسری بات یہ ہے، درخت کا سایہ ہوتا ہے، مکان کا سایہ ہے جی، مکان کسی پر گر جائے تو بندہ بچے گا نہیں بچے گا، اگر سایہ کسی پر آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا نا، سایہ لطیف ہے نا، سایہ لطیف ہے اس سے۔ تو پھر ساری کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے نور سے، سمجھ آئی؟ یہ ساری کائنات سایہ محمد سے جی۔ پھر سایہ میں سایہ نہیں ہوا کرتا، پھر سایہ میں سایہ نہیں ہوا کرتا۔ تو سرکار کی تشریعت کے مبارک اس قدر لطیف ہے، اس قدر لطیف سے لطیف تر ہے کہ اس میں سے روشنی نور نکل جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اپنی موج میں آتے تو سرکار کے بدن کے آر پار ہمیں سورج بھی نظر آتا، چاند بھی نظر آتا تھا۔ اتنی سرکار کی بشریت مبارک لطیف ہے۔ اللہ سرکار کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔